السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، مجھے امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ رمضان المبارک کی 11ویں رات اور آج پیر کا دن ہے۔ ناظرین، تو پیر کے دن کی فضیلت کیا ہے اور پیر کے دن کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق پیر کے دن کے روزے کی اور پیر کے دن کی فضیلت ملاحظہ فرمائیں۔ تو ناظرین، آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے مہمان ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت سے پہلے یعنی بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن الحبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ آپ سن چکے ہیں کہ نفل روزے 11 مہینے 5 دنوں کے علاوہ جب چاہیں رکھے جا سکتے ہیں۔ اب ہم چند اہم نفلی روزوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے پیر کے دن کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیر کے روزے کے تعلق سے پوچھا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس دن ہم پیدا ہوئے اور اسی دن ہم پر قرآن کریم اتارا گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کسی نے اس کی فضیلت جاننے کے لیے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ پیر کا دن بڑی فضیلت والا ہے۔ اس دن ہم پیدا ہوئے اور قرآن کریم نازل ہوا کہ غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی پیر ہی کے دن آئی۔ انسان کی عظمت و بلندی کے لیے یہ دونوں واقعے اس قدر اہم ہیں کہ ان پر خدا کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر اپنی اور اپنی امت کی طرف سے اس نعمت پر خدا کا شکر ادا فرماتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل سے ہمارے اس عقیدے کی بھی تائید ہوتی ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن منانا، اس سلسلے میں روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، محافل میلاد منعقد کرنا باعث برکت اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ جو لوگ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منانے کو جو شرک کہتے ہیں، وہ اس حدیث پاک سے سبق حاصل کریں۔ امت مسلمہ کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے بڑی خدا کی کوئی دوسری نعمت نہیں ہے، لہٰذا اس پر ہر سال خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر مہینے اس دن کو منایا جائے اور ہر ہفتہ اس یاد کو تازہ کیا جائے۔ ہر خوشی اور غم کے موقع پر محافل میلاد کی جائے، روزانہ اپنے رسول کا ذکر کیا جائے۔ سب ہی طریقے خدا کی رحمت کے نزول اور اس نعمت پر شکر ادا کرنے کے ہیں۔ اسی حدیث کے مطابق حضرت امام مالک کے نزدیک پیر کا دن جمعہ سے بھی افضل ہے۔ تو سامعین، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ بھی منا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے اس موقع پر محافل میلاد کی جائے، اعزاء و احباب کو کھانا وغیرہ کھلایا جائے، جس کی سالگرہ ہے اس کو تحفے دیے جائیں، صدقہ و خیرات کیا جائے اور زندگی کا ایک سال بخیر و عافیت گزر جانے پر خدا کا شکر ادا کیا جائے اور مستقبل کے لیے صحت و تندرستی کی دعا کی جائے۔ بہرحال پیر کے دن روزہ رکھنا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور باعث برکت ہے۔ اسی لیے یہ دن کائنات کے آقا، مدینہ کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش اور خدا کے کلام قرآن کریم کے نزول کی ابتدا کا دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، پس میں چاہتا ہوں کہ میرے عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث پاک سے ایک سبق اور ملتا ہے کہ ہم کو پیر کے روزے رکھنے کی جو فضیلت معلوم ہوئی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر ہم پیر کو روزہ رکھیں گے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیر اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو ہم کتنے بڑے خوش نصیب انسان ہیں کہ اگر ہم پیر کے دن روزہ رکھیں، جمعرات کا روزہ رکھیں، تو اس حالت میں ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ ہم روزے کے منہ سے ہوتے ہیں، اور وہ روزہ کہ جس روزے کو خود خدائے پاک جس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو سامعین ناظرین اکرام،
اس حدیث سے پیر کے علاوہ جمعرات کا روزہ رکھنے کی بھی فضیلت ظاہر ہو گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں کے سردار یہ چاہتے ہیں کہ جس دن خدا کے دربار میں ان کے اعمال پیش ہو رہے ہوں وہ خود روزے کی حالت میں بلا شبہ اللہ کے نبی معصوم ہے، گناہوں سے پاک ہیں، لیکن اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور ہم گناہ گاروں کو گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے نہ اعمال کی پرواہ ہے اور نہ ہم ان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ یہ جانتے ہیں کہ کس وقت خدا کے دربار میں ہمارے اعمال پیش ہوں گے، اور نہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ مالک حقیقی کے دربار میں جب ہمارے اعمال پیش ہو رہے ہوں تو یہاں دنیا میں اس وقت ہماری کیا حالت ہونی چاہیے۔ کاش ہم اپنی حالت کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے سامعین، اس کے علاوہ اور بھی بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھنے کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت مسلم قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر بھر کے روزوں کے تعلق سے پوچھا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور اس کے قریب دنوں کے روزے رکھو، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر بدھ جمعرات کا روزہ رکھو، پس تم نے ساری عمر کے روزے رکھ لیے۔ یعنی کسی سائل نے یہ سوال کیا نبی کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی وسلم کہ یا رسول اللہ ہم ہر سال کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم کون سا عمل کر لیں جو ہم عمر بھر کے روزوں کے ثواب کے حقدار ہو جائیں۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھو، پس تم نے ساری عمر کے روزے رکھ لیے۔ یہاں بدھ کے دن روزہ رکھنے کا ذکر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن دنوں میں روزہ رکھتے تھے ان میں زیادہ سنیچر اور اتوار کو رکھتے اور فرماتے تھے کہ یہ دن مشرکین کی عید کے دن ہے، لہٰذا اس میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں، میں اس میں ان کی مخالفت پسند کرتا ہوں۔ تو یہاں سنیچر اور اتوار کو روزہ رکھنے کا ذکر ہے اور اس کی وجہ مشرکین کی عید سے مخالفت کرنا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم کوئی عمل بھی کریں تو ہم اس عمل کو دیکھ لیں کیا ہمارے مذہب کے جو خلاف لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، جو اہل کفر ہیں، کفار ہیں، کافر ہیں، جو کفر والے ہیں، تو کیا ان کی مشابہت تو ہمارے عمل میں نہیں ہو رہی؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ظاہر ہو گیا کہ ہم مشرکین کی عید سے مخالفت کرنا ہے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مشرکین کی عید اور خوشی میں شریک ہونا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں۔ پس مسلمانوں کو چاہیے کہ کرسمس ڈے، نئے سال کے پہلے دن، ہولی یا دیوالی وغیرہ کے تہواروں سے دور رہیں کہ یہ دن ہمارے لیے عید و خوشی کے ہرگز نہیں۔ اگر ان دنوں میں عیسائی یا ہندو اپنے مکانوں اور دکانوں پر روشنی کرتے ہیں تو مسلمانوں کو ہرگز ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ کان کھول کر سن لے جو کہتے ہیں کہ دیوالی اور ہولی اور عید ایک جیسے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ مسلمانوں کی خوشی کے دن عید میلاد النبی اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ ان تاریخوں پر مسلمان اپنے گھروں کو سجائیں، رات کو روشنی کریں، شریعت کے مطابق خوب خوشیاں منائیں۔ جب ہمارے پاس خود عید کے دن موجود ہیں تو ہمیں دوسروں کی عید میں شریک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری عید کے دن تو نہایت ہی پاکیزہ اور صاف ستھرے ہیں، تو جو ہمیں ظاہری اور باطنی خوشیاں فراہم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو بہرحال نفلی روزہ کسی دن بھی رکھا جائے ثواب و برکت کا ذریعہ ہے۔ آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور سنتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھے اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندق کو پیدا فرما دے گا جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فرق ہے، یعنی جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اتنا ہی فاصلہ روزہ رکھنے والے اور جہنم کی آگ کے درمیان ہوگا۔ تو جس دن اتنی چوڑی خندق پھلانگ کر دشمن نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح روزے دار جس طرح اتنی چوڑی خندق پھلانگ کر دشمن نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح روزے دار تک دوزخ کی آگ نہ پہنچ سکے گی۔ صوم وصال یعنی بغیر افطار کے بغیر کچھ کھائے پیے مسلسل روزے رکھنا حرام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے میں وصال کرنے سے منع فرمایا۔ پس کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو وصال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں تو اس طرح رات کو گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں یہ جان لو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود صوم و وصال، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود صوم وصال رکھا کرتے، یعنی
بغیر افطار کیے روزہ رکھے ہیں، مسلسل کئی دن تک بغیر افطار کیے بغیر افطار کیے اور بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے تھے، لیکن ہم غلاموں کو اس تکلیف میں مبتلا ہونے سے منع فرما دیے، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے لیے نہ تو صرف تکلیف دہ ہے بلکہ جان لیوا تک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سے کوئی تکلیف نہ ہوتی تھی، آپ نے صاف فرما دیا کہ مجھ جیسا تم میں کون ہو سکتا ہے۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ سے فرمائی جو ہر اعتبار سے عام مسلمانوں سے افضل و اعلیٰ تھے، افضل و اعلیٰ ہیں۔ پس جب صحابہ میں حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا تو ہم میں سے کس کی مجال کہ وہ حضور جیسا ہونے کا دعویٰ کرے یا حضور کو اپنے جیسا بتائے۔ حق یہ ہے کہ بے عیب خدا نے اپنی مخلوق میں صرف اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا بے مثل پیدا فرمایا کہ ان جیسا نہ کوئی ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ تو سامعین، نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد فرض ہو جاتا ہے کہ بلا عذر اس کا توڑنا جائز نہیں، اور اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے توڑ دیا تو قضا کرنا لازمی ہوگا۔ عورتوں کے لیے بھی نفلی روزہ کا وہی ثواب ہے جو مردوں کے لیے، لیکن شادی شدہ عورت نفلی روزہ یا کوئی بھی نفل عبادت شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، تاکہ شوہر کی خدمت اور اس کا حق ادا کرنے میں کمی واقع نہ ہو، کیونکہ شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ، عرفہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ، شب بارات شعبان کی 15 تاریخ کے روزے کا ثواب بہت ہے۔ خدا توفیق دے تو رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ہمارے فرض اور نفلی روزوں اور دوسری عبادتوں کو قبول کرے، آمین ثم آمین۔ سامعین، آپ نے جان لیا کہ پیر کے دن کی کیا فضیلت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ہم نے سماعت کر لی۔ سامعین، تو یہ ویڈیو اگر آپ کو ہمارا اچھا لگے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سامعین، کلمہ شریف کا فتح کرنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی